الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے ذات عالی پر بھروسہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جو بات بھی کام کرنا ہو، جو بات بھی بولنی ہو، اللہ کے بھروسے میں بولا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو متوجہ کیا کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ جب بھی کسی کام کے بارے میں یہ کہنا کیا ارادہ ہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا اضافہ ضرور کر لیا جائے کہ انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گا. یہ انشاءاللہ کا اضافہ اس لیے تاکہ انسان کی نگاہ اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر ہو کہ یہ کام میں کروں گا اللہ رب العالمین کی مدد سے، اس کی توفیق سے. بدقسمتی سے مسلمان معاشرے میں انشاءاللہ کا لفظ ایسے موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے جس موقع پہ کام کرنے کا ارادہ نہ ہو، اور یوں کہہ دیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ کر لوں گا، مقصد یہ کہ میرا یہ کرنا اور کرنے کا ارادہ نہیں ہے. جبکہ یہ انشاءاللہ کا لفظ سکھلایا اس لیے گیا تاکہ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو، اپنی ذات پر بھروسہ نہ ہو، اسباب پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اور مسبب الاسباب پر بھروسہ ہو. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی. عبداللہ بن سلام بھی اہل کتاب میں سے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے تھے. تو ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات میں دونوں نے ایک دوسرے سے ایک معاہدہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے ایک معاہدہ کیا. معاہدہ یہ کیا کہ دیکھو، ہم میں سے جس کا بھی پہلے انتقال ہو جائے گا تو وہ اپنے بھائی کے خواب میں آ کر، یعنی اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ بن سلام کے خواب میں، اگر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کر بتلائیں گے کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے، کیا حالات پیش آئے. دونوں نے یہ معاہدہ کر لیا. گو کہ انسان کا کسی کے خواب میں آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے بعض ایسے محبوب بندے ہوتے ہیں
کہ وہ محبوب بندے اگر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ رب العالمین اس کی لاج رکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی ایک عزیزہ تھیں، ان کا کسی سے بحث و مباحثہ کا معاملہ ہو گیا، تکرار ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے سامنے والی خاتون کا دانت ٹوٹ گیا. اب یہ کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ کیس پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قصاص کا فیصلہ ہو چکا تھا قرآن کریم میں، تو فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے انتہائی محبوب بندے تھے، صحابی تھے، تو انہوں نے یہ بات عرض کی، لا واللہ لا تکسر ثنیتها، قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے دانت توڑ دیے جائیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کی بات کی لاج رکھی، اور لاج رکھنے کے لیے کیا کیا؟ لاج رکھنے کے لیے یہ کیا کہ دو فریق مخالف خاتون تھیں، ان کے دل میں نرمی پیدا فرما دی، اور نرمی پیدا فرمائی. نرمی پیدا فرمانے کے بعد ان خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں اپنے سامنے والی خاتون کا دانت توڑ دوں، لیکن مجھے یہ بھی تو اللہ نے حق دیا کہ میں ان کو معاف کر دوں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین مجھے آخرت میں معاف فرما دیں. تو اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ حال اور پراگندہ بال ہوتے ہیں، ان کو دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے اور ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کروا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ جس کا پہلے انتقال ہو جائے گا وہ بعد والے ساتھی کے خواب میں آ کر بتلائیں گے کہ ان کے ساتھ عالم برزخ میں قبر میں کیا معاملات ہوئے. دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرے صاحب انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ جن کا انتقال ہوا تھا وہ صحابی خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر فرمایا کہ یہ حالات تو بتانے کے نہیں ہیں، بس اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر توکل کا درجہ جس سے رفع درجات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کسی عمل کو میں نے نہیں پایا. کہ یعنی اللہ رب العالمین توکل کے ذریعے سے رفع درجات فرماتے ہیں، اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور اس پر جو انعامات عطا فرماتے ہیں ان انعامات کو دیکھ کر میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں توکل کی بڑی قدر و منزلت ہے. آج ہمارے مسلمان معاشروں سے اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر بھروسہ اٹھتا چلا گیا. اب وہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی ذات عالی ہے جو میرے بگڑے ہوئے کو صحیح کر دیں گے اور میرے صحیح کو بگاڑ دیں گے. یہ اگر بھروسہ ہوگا تو ہمارے اندر صبر بھی ہوگا، ہمارے اندر قناعت بھی ہوگی، ہمارے اندر شکر بھی ہوگا. اور اگر اللہ رب العالمین کی ذات عالی پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی ایسا سننے میں نہیں آتا تھا کہ مسلمان معاشرے کے اندر کوئی آدمی خودکشی کرے، لیکن وقتاً فوقتاً ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے بری موت سے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. تو ایسا سامنے آتا ہے واقعہ کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کسی بات پہ ناگواری ہوئی اور اس ناگواری سے ایسی نا امیدی ہوئی کہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو ختم کر دیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر توکل کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے. توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟
توکل اس کا معنی ہے بھروسہ، اور اصطلاح شریعہ کے اندر توکل کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا اور اسباب کو خود مؤثر نہ سمجھنا، کہ اسباب کی وجہ سے کوئی کام ہو جاتا ہے اس کو مؤثر نہ سمجھنا، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا خالق، مالک اور ہر چیز کا کرنے والا، نافع اور ضار سمجھنا، یہ توکل ہے۔ اب بعض لوگ توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو اختیار نہ کرنا توکل ہے۔ توکل کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی واقعہ ہو جائے، اس واقعے کے اوپر اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ بس ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کھانا بھی وہ دے دے گا، ہم کو پانی بھی وہ دے دے گا، ہمیں اپنے طور پہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے اونٹ کو، اپنے جانوروں کو چراگاہ میں لے جاتے ہیں چرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اب ہم اونٹوں کو اللہ کے بھروسوں پر چھوڑ دیں اور نماز پڑھ لیں، یا ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹنیوں کے گھٹنوں کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسباب اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور بھروسہ مسبب الاسباب پر کرنا ہے، یہ ہے توکل۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کمانا چھوڑ دیا، انہوں نے فلاں سبب اختیار کرنا چھوڑ دیا، اپنا تحفظ چھوڑ دیا، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، تو یہ بات شریعت کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب تھے، ان کو کسی نے بتایا، اور بات بھی سچی ہے، کہ انسان کو کھانا ایسے تلاش کرتا ہے، رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کر کے پہنچتی، اور اللہ رب العالمین ہی رزاق ہیں، اللہ رب العالمین کھلانے والے ہیں۔ تو انہوں نے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ مجھے کھلائیں گے، اور جا کر جنگل میں بیٹھ گئے۔ اب انتظار کرنے لگے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، انتظار کرنے لگے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اب تیسرے دن کی شام ہونے لگی تو دیکھا ایک صاحب ٹفن لے کے آ رہے ہیں اور بڑے شاندار کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ آئے، اور آنے کے بعد ان کو یہ خیال ہو گیا کہ اللہ نے میرے لیے انتظام کر دیا۔ اب وہ صاحب آئے، اور آنے کے بعد ان کی طرف پیٹ کر کے اپنا ٹفن کھولا اور کھانا شروع ہو گئے۔ اب ان کو خیال آیا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اور بھوکا رہنے کے بعد وہ کھانا لے کے آئے، کھانا مجھے دینے کے بجائے خود کھانا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے تھوڑا سا کھنکارا، کہ تاکہ پتہ چلے کہ ایک میں بھی فرد ہوں ان کے علاوہ جس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ جب انہوں نے کھنکارا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے۔ تو انہوں نے کھانا کھا لیا۔ پھر اس کے بعد کسی موقع پہ کسی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بھائی توکل تو میں نے سمجھ لیا کہ توکل اللہ کے لیے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن توکل کے اندر ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ اس کے لیے کھنکارنا پڑتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے توکل کی ضرورت نہیں جس میں کھنکارنا پڑے۔ اسباب کے 3 درجے ہیں، ان تینوں درجے کے احکامات سمجھ لیجئے تو توکل کے منافی کوئی کام بھی نہیں ہوگا، اور چلتے پھرتے توکل کے نتائج ہم کو ملتے رہیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک سبب توکل کا تو یہ ہے، ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان ایسے سبب کو اختیار کرے جو سبب نتیجہ عام طور پر اس سبب کے اختیار کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا تخلف نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگی، بھوک لگنے کے بعد انسان نے
کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، یہ ایک سبب ہے پیٹ بھرنے کا، اور عام طور پر یقینی طور پر اس سبب کے نتیجے میں اللہ رب العالمین یقینی طور پر نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کھانا کھایا ہو، جیسے کسی آدمی کو جوع البقر کی بیماری ہو تو وہ کھانا کھاتا رہے گا حتیٰ کہ ایک دیگ کھا جائے گا پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، وہ ایک شاذ و نادر واقعہ ہے۔ لیکن ایسا سبب جس سبب سے عام طور پر نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے اور اس میں تخلف نہیں ہوتا، تو اس سبب کو چھوڑنا منع ہے، اس سبب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس سبب کو اختیار کر کے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ نتیجہ برآمد ہو جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پر دوا کے اندر تاثیر کا آنا۔ اب ایک آدمی پیراڈول کھا رہا ہے، اس سے سر کا درد ختم ہو گیا، دوسرا آدمی پیراڈول کھا رہا ہے، اس کا سر کا درد ختم نہیں ہو رہا، تو یہ ایسے سبب سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، ایسے سبب کو بھی اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی توکل کے منافی نہیں، لیکن بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات عالی پہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ دوا کے اندر تاثیر اللہ ہی دیتے ہیں اور صحت اللہ ہی دیتے ہیں، اور یہ صرف سبب ہے، اللہ چاہے تو شفا دے دے اور اللہ چاہے تو اس سے نقصان دے دے۔ لاہور کے اندر ایک ہسپتال ہے، گنگا رام ہسپتال، وہاں کے ایک انچارج اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک رات کو میں وزٹ کرنے کے لیے آیا تو میں نے اپنے جو آراموس تھے اور جو رات کے اندر ڈیوٹی پہ مامور لوگ تھے ان سے کہا کہ دیکھو یہ 6 نمبر بیڈ پہ جو شخص لیٹا ہوا ہے اس پر میں نے اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کر لی، یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کا جب انتقال ہو جائے تو تم ایسا کرنا گھر والوں کو اطلاع دے دینا تاکہ وہ اس کو لے جائیں۔ اور 12 نمبر بیڈ پر جو مریض ہے یہ بالکل صحت مند ہو چکا ہے، صبح مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، اس کی ڈسچارج بنا دینا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ 12 نمبر بیڈ والے کا انتقال ہو چکا ہے اور 6 نمبر والا صحت مند ہو کر گھر جا چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری زندگی کا بار بار تجربہ یہ ہے کہ دوا بھی حلق میں جانے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ میں کیا تاثیر کروں، شفا کی تاثیر کروں یا نقصان کی تاثیر کروں۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں جذباتی انداز میں کہتے ہیں بھائی میں دوا نہیں کھاتا، میں ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا، میں خود ہی صحیح ہو جاتا ہوں، تو بے شک ایک وائرس آیا ہے، وہ وائرس کا مدت 6 ہفتے ہے، یا وائرس کی مدت 12 دن ہے، یا وائرس کی مدت ہفتہ 10 ہے، تو وہ اپنی مدت پوری کر کے قوت مدافعت سے صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر انتقال ہو گیا تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے کھانے کا جو اختیار کرنے کا سبب ہے، کھانا اختیار کرنا، کھانا کھانا، یہ سبب بھی اس میں نتیجہ آتا ہے عام طور پر اس کی وجہ سے کہ کوئی بھوک سے مر جائے، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھا رہا، تو وہ متوکلین میں نہیں اٹھایا جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والوں میں اٹھایا جائے گا، وہ گناہگار اٹھایا جائے گا، گناہگار ہو جائے گا۔ تو یہ جو 2 سبب ہیں، ان 2 سبب کو اختیار کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اختیار کرنا یہ توکل کے منافی بات نہیں۔ نمبر 3، ایک سبب وہ ہوتا ہے جس سے نتیجہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں پلاٹ خریدوں گا، پلاٹ کے ریٹ بڑھ جائیں گے، ریٹ بڑھنے کے بعد میں اس پلاٹ کو فروخت کر دوں گا، پھر میں دوسرا پلاٹ خریدوں گا، دوسرے پلاٹ کو رکھوں گا، اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے، تو پھر میں جو ہے تیسرا پلاٹ خرید لوں گا۔ تو یہ جو سبب ہے اس میں نتیجہ آنا نہ آنا یہ غیر یقینی، تو اس کے نتیجے کے اندر اگر کوئی آدمی پلاٹ نہیں خرید رہا، کوئی آدمی کوئی ایسی چیز جس سے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا پڑ رہا ہے وہ نہیں کر رہا، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔
اب کتنے افراد ہیں جو پلاٹ نہیں خرید رہے، کتنے افراد ہیں جو گاڑیاں نہیں خرید رہے، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور پھر ویسے بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے جو اسباب رکھے ہیں کہ کسی کو کپڑے کی لائن سے پیسے دیتا ہے اللہ رب العالمین، کسی کو سونے کی لائن سے پیسہ دیتا ہے، کسی کو مال غنیمت کی لائن سے پیسہ دیتا ہے کہ جہاد میں اللہ رب العالمین اس کو سربلندی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی تو مال غنیمت میسر آ گیا، کسی کو اللہ رب العالمین ملازمت سے پیسہ دیتا ہے۔ تو ان اسباب کو اختیار کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، لیکن یہ کرنا کہ انسان بالکلیہ طور پر اپنے بچوں سے صرف نظر کر لے، بالکلیہ طور پر اپنے گھر بار سے صرف نظر کر لے، بالکلیہ طور پر اپنے وجود سے صرف نظر کر لے، تو یاد رکھیے ان لنفسک علیک حقا کہ ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہمارے بیوی بچے بھی اللہ کے ہیں، تو یہ تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس امانت کی رعایت رکھنا، اس امانت کی حفاظت کرنا، اس امانت کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری عمل ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل اگر ہم نے اختیار کیا تو اب ہم کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دینداری اختیار کی تو اب ہم شادی بیاہ کے تقریبات میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، شادی بیاہ کی وہ تقریبات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں شرکت نہیں کیجیے ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ مثلا گانا ہو رہا ہے، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، یا حرام مال سے کھانا تیار کیا گیا ہے، یا غریب رشتہ داروں کو دھتکار دیا گیا ہے، تو ایسی تقریبات کے اندر آدمی اجتناب کرے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم دیندار ہو گئے تو اب ہم نہ ہنس سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کما سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے کوئی خوشی اور غمی کی تقریب منا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دینداری اسلام کی دینداری نہیں، یہ رہبانیت ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک آدمی توکل کا راستہ اختیار کرتا ہے تو توکل کے راستے کے اندر اسباب کو اختیار کرنا اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا یہ توکل کے منافی نہیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توکل کے منافی ہے وہ خود غلطی میں پڑے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ 70,000 میری امت کے افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ 70,000 افراد کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، ایک تو وہ لوگ ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسی جھاڑ پھونک جو شرکیہ جھاڑ پھونک ہے، قرآن کی آیات اور احادیث کی ادعیہ کے علاوہ جھاڑ پھونک ہے، تو وہ جھاڑ پھونک جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے، ایسی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور ولا یتطیرون، اور بدفعلی نہیں کرتے، بدشگونی نہیں کرتے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا سفر کے مہینے کے حوالے سے کیا کیا بدشگونیاں ہیں اور لوگوں نے کیا کیا تصور قائم کیا ہوا ہے کہ سفر کے مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیے، سفر کے مہینے میں سفر پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ سارے باطل نظریات ہیں، اور ان باطل نظریات کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایسے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی ہونے لگتی۔ اور بدشگونی اور بدفعلی حرام اسی لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی کا سبب بنتے ہیں۔ انسان ہر وقت خوفزدہ رہتا ہے، ہر وقت دہشت میں رہتا ہے، ہر وقت یہ رہتا ہے کہ کوئی بلا آ جائے گی۔ جیسے لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر 9,20,000 مصیبتیں اور بلیات نازل ہوتی ہیں، اور پورے سال میں جو نازل ہوتی ہیں وہ 1,60,000 ہیں۔ تو یہ اس طرح کے تصورات، باطل تصورات، اس نے ہم کو بزدل بنا دیا، اور بزدل بنانے کے نتیجے میں ہم بہت سارے وہ خیر کے کام جو تھوڑے سے ارادے سے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی کام کریں گے وہ کام ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر
آسمان سے سارے لنگڑے لولے جنات اور شیاطین زمین پہ پھینک دیے جاتے ہیں جو ہر ایک کو چمٹ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے تصورات یہ سارے باطل تصورات ہیں. تو میں نے جس طرح پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں کرتے. یہ 70,000 افراد کی صفت ہے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. اور تیسری صفت ہے وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ کرنے کی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئیں کہ بھروسہ کیسے کرنا ہے، کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ توکل کے منافی حکم نہیں لگایا جا سکتا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کمائیں گے تو کمانا یہ توکل کے خلاف ہے، کوئی ہم کو خیرات دے کے چلا جائے، کوئی ہم کو صدقات دے کے چلا جائے، یہی ہمارے لیے کافی شافی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات توکل کے منافی ہے تو جو صدقہ دے کے جا رہا ہے اس نے بھی تو کما کے صدقہ حاصل کیا ہے، صدقہ دینے کے قابل ہوا ہے. تو آپ کمائیں تو وہ توکل کے خلاف ہو جائے اور دوسرا کما کر لا کے دے تو وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے. تو لہذا توکل کا ایک عمل ایسا عمل ہے جو معاشرے کے اندر اگر آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مثلا لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دل کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، لوگ غیبت کرتے ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ فراڈ کرتے ہیں، لوگ جعلی چیک بنا کے دے دیتے ہیں، لوگ جعلی وعدے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو تدبیر کر لی اور جو ابھی حاضر میں ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس تدبیر سے ہم کو پیسہ مل جائے گا اور یہ وقت گزر گیا تو پھر نہیں ملے گا، تو ان میں توکل نہیں ہے جبھی یہ ساری گناہ کر رہے ہیں. رشوت لے رہے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ پیسہ آئے گا تو میرے گھر چلے گا. حالانکہ ہم کو کہا گیا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ طلب کے اندر حسن نیت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ راستہ اختیار کریں، سبب اختیار کریں اور بھروسہ اللہ پر کریں. لیکن ہم چونکہ اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف دھیان جاتا نہیں. جو نمازی ہیں الحمدللہ وہ تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جو بے نمازی ہیں یا ان کا دین سے رشتہ کمزور ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ان کے اندر یہ کیفیت رہتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کے اندر اپنی عقل کو لڑاتے رہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. اور اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں گے تو کوئی چیز ہم کو حاصل ہوئی تو الحمدللہ، کوئی چیز ہم کو حاصل نہیں ہوئی تو یہ اس پہ بھی اللہ کا شکر کہ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، وہ چیز ہمارے لیے مفید نہ ہو، یہ ممکن ہے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے بعض تاجروں نے واقعات سنائے کہ ایک دکاندار ہے، اس کے پاس ایک صاحب نے آ کے قیمت پوچھنے کے بعد وہ برابر والی دکان سے انہوں نے چیز پوچھی اور چیز لے کے جانے لگے. تو ان کا جو پڑوسی وہ بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے یہ کتنے میں لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنے 50 روپے کا فی میٹر نفع کما لیا اس نے. حالانکہ اس بیچارے نے 10 روپے کا نفع کمایا ہوگا، لیکن گاہک کو توڑنے کے لیے، غلط فہمی کرنے کے لیے تو ان کو پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر اب میں آپ کے پاس آؤں آپ دیں گے؟ ہاں. تو جا کے واپس کروائے، اس سے خریدے. اپنے 10 روپے کا بھی نقصان کر لیا، اپنے 10 روپے کا بھی نقصان کیا، نفع نہیں لیا. اور چونکہ ادھار پہ مال خریدا ہوا تھا، مہینے میں قسط جانی تھی، تو انہوں نے کہا نقد تو میرے پاس آ گیا. تو اس کے نتیجے کے اندر اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ اس طرح کا ٹوٹکا، اس طرح کی بد اخلاقی کروں گا تو اس کے نتیجے کے اندر مجھے پیسہ ملے گا، ورنہ مجھے پیسہ نہیں ملے گا. حالانکہ اللہ رب العالمین کسی کو خالی پیٹ نہیں سلاتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر، کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر ویسے بھروسہ کرنے لگو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العالمین تم کو ایسے کھلائیں گے جیسے پرندوں کو کھلاتے ہیں. تغدو خماصا تروح بطانا، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے، بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے اور کوئی چیز جمع کی بھی نہیں ہوتی. جو چگ لیا شام کو آئے اپنے گھونسلوں کے اندر بیٹھ گئے، اللہ کی مناجات کر کے سو گئے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ رب العالمین کے ذات عالی پر ایسا بھروسہ کرنے لگو جیسا اس کا کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین تم کو ایسے رزق عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو غور کرنے کے بعد ہم کو یہ بات نظر آئے گی کہ صبح ایک ہی طرح کی چیز ایک ہی بازار میں لے کے آدمی بیٹھا ہوا ہے، کپڑے مارکیٹ میں سب کپڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سونے مارکیٹ میں سب سونا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوہے کی مارکیٹ میں سب لوہا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب شٹر کھولا تو تجوری کا حساب بند کیا ہوا تھا، اور شام کو جب شٹر بند کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہوگا، کوئی خالی پیٹ نہیں ہوتا۔ جب اس طرح کا بھروسہ ہو جائے گا تو ہمارے اندر سے حسد کا مادہ نکل جائے گا اور ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جو کبھی مدینہ طیبہ کے تاجروں کی صفات تھی، کہ ایک آدمی آیا تاجر کے پاس اور آ کر اس نے ایک کپڑا پسند کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے یہ کپڑا پسند کر لیا، آپ نے اس کا ریٹ بتایا اس ریٹ پہ اتفاق کر لیا؟ اس نے کہا بالکل یہی کپڑا مجھے پسند ہے اور اسی ریٹ پہ میں اتفاق کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ایسا کیجئے میرے پڑوسی سے لے لیجیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا بھائی میں نے آپ سے سودا کیا ہے، آپ سے بات طے کی ہے، آپ مجھے پڑوسی کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ بس میں کہہ رہا ہوں آپ کو اسی ریٹ میں مل جائے گا۔ اب وہ بار بار انسان کو جب کسی چیز سے روکا جائے تو اس انسان کے دل میں ایک حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے مجھے جستجو ہوئی، میں نے بار بار سوال کرنا شروع کیا، تو مجھے صرف یہ بتا دو تو مجھے وہاں بھیج کیوں رہے؟ تو انہوں نے کہا میں بھیج اس لیے رہا ہوں کہ صبح سے اللہ رب العالمین نے مجھے کافی گاہک عطا فرما دیے، اور یہ میرا پڑوسی ہے اس کی صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں صبح سے بونی نہیں ہوئی، بونی ہندوانہ لفظ، ہندوؤں کو جو پہلی آمدن ہوتی ہے دن کی تو وہ اپنے بدھ کے نام رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بونی، ہم بونی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان کو چاہیے صبح سے بسم اللہ نہیں ہو۔ تو اس نے کہا صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی تو میں چاہتا ہوں اس کی بھی بسم اللہ ہو جائے، لہذا آپ یہ کپڑا اس سے خریدیں۔ تو یہ کبھی مسلمانوں کے بازاروں کا حال تھا، لیکن اب بازاروں کے اندر دھوکہ دہی، بازاروں کے اندر جتنا زیادہ چالاکی سے گھٹیا چیز بیچ سکتے ہیں وہ اچھا سیل مین ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہم کو ہی کرنا ہے، بچوں کا کھانے کا انتظام ہم کو ہی کرنا ہے، گھر کا انتظام ہم کو ہی کرنا ہے، کپڑوں کا انتظام ہم کو ہی کرنا ہے۔ تو اب ہم جب اپنی ذات پر بھروسہ کر رہے ہیں تو اللہ ہم کو ہمارے حوالے کر دیں، چلو بھاگو جہاں تک بھاگ سکتے ہو۔ اور جب ہم حسن تدبیر کر کے اللہ رب العالمین کی ذات عالی پہ بھروسہ کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، چونکہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب توکل کی صفت پیدا ہوگی تو ضرور بضرور انسان شکر گزار بندہ بنے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا اور بغیر کسی صلاحیت کے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، میں شکر ادا کروں گا۔ پھر اسی طریقے سے حسد کا مادہ نہیں ہوگا، فلاں اتنا ترقی کر رہا ہے میں نے ترقی نہیں کی، میں حالانکہ اتنی صلاحیت والا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میں یوں ہوں میں وہ ہوں، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے۔ ناشکرہ بھی ہوگا اور حاسد بھی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب حسد کی کیفیت پیدا ہوگی تو انسان کے دل کے اندر کینہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ اب ہر وقت اس بات کی فکر رہے گی کسی طریقے سے اس کو ذلیل کر دوں، کسی طریقے سے میں اپنے اس کوڑھن کو اس کے اوپر چپکا دوں تاکہ مجھے قرار آ جائے، اور پھر اس چکر کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، اس چکر کے اندر دھوکہ دینا شروع کر دے گا، اس چکر کے اندر وعدہ خلافی کرنا شروع۔ تو گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ ایک توکل کے عمل کو چھوڑنے کے نتیجے میں بہت سارے گناہ پیچھے چلے آتے ہیں، اور ایک توکل کے عمل کو اختیار کر کے بہت ساری نیکیاں چلی آتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کوئی نیکی کا ارادہ کرو، کسی کام کا ارادہ کرو، کسی فیصلے کا ارادہ کرو، جب تمہارا عزم مصمم ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب اسباب اختیار کر لیے،
جیسے غزوہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے اسباب اختیار کر لیے، سارے اسباب اختیار کر کے سب کو پوزیشنوں پہ کھڑا کر دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عریش کے نیچے جا کر اللہ رب العالمین سے رجوع کر کے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں پوری اپنی طاقت جو ظاہری اسباب کے اندر طاقت تھی وہ پوری جماعت میں لے کے آ گیا ہوں. اگر یہ جماعت ہار گئی اور یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بھائیوں، دین کے کام کرنے والے لوگ اللہ کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دینداروں کو ختم کر دیا جائے گا، مدارس کو ختم کر دیا جائے گا، مساجد کو ختم کر دیا جائے گا، علماء کو ختم کر دیا جائے گا، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. کیونکہ یہ مدارس سارے کے سارے اور یہ علماء سارے کے سارے متوکلین کی جماعت میں سے ہیں. اور جس کے اللہ رب العالمین فرماتے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو جب یہ توکل کر کے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ ہی انتقام لیتا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر خالد سومرو صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ختم کر دیا جائے گا تو دین کا کام سندھ میں رک جائے گا. اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو پیدا فرما دیں گے، بے شمار علماء کو کھڑا کر دیں گے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ علماء کی ناقدری نہ کرو، یہ مدارس کی ناقدری نہ کرو، اور اس بات کو عام کرو کہ کسی قوم کی تباہی کا اور غلامی کا فیصلہ اگر اللہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں کے لوگوں کو مدارس کے پیچھے لگا دیتا ہے، علماء کے پیچھے لگا دیتا ہے، علماء کی بے توقیری کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیے جہاں جہاں مدارس ختم ہو گئے وہاں دین کی شکل باقی نہیں رہی. نام تو باقی ہے لیکن پہچاننا مشکل ہے یہ عیسائی شخص ہے یا مسلمان شخص ہے، یہ حافظ قرآن ہے یا غیر حافظ قرآن. اگر آپ غور کریں سمرقند، بخارا، تاشقند، ترمذ، یہ وہ جگہ جہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. ایک ایک مدرسے کے اندر 10-10 ہزار افراد پڑھا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے مدارس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی، انہوں نے علماء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ مدارس ظاہری شکل میں ختم ہوئے تو اس قوم کا تشخص بھی ختم ہو گیا، اس قوم کی آزادی بھی سلب کر لی گئی. لیکن علماء اپنا کام کرتے رہے. جب اللہ رب العالمین نے 70 سال بعد آزادی عطا فرمائی تو 70 سال کے بعد آزادی کے نتیجے میں ایسے ایسے افراد نظر آئے کہ کہنے لگے ہم نے غاروں میں بیٹھ کر، ہم نے سوراخوں میں بیٹھ کر، ہم نے پہاڑوں کے اندر بیٹھ کے دین کی تعلیم دی اور علماء پیدا کیے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان علماء کو ختم کرنے سے، ان علماء کو تکلیف دینے سے پاکستان سے دین ختم ہو جائے گا، یاد رکھیے ضرور بھی ضرور وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم اس مجمع کے توسط سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا کیس حضرت ڈاکٹر خالد سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اور اپنے تمام اساتذہ کا اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے. اور منبر رسول پہ بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ اس خون کا جواب اگر نہیں دیا گیا، اگر اس خون کے بدلے میں خون نہیں دیا گیا، یعنی خالد سومرو صاحب کی شہادت کے نتیجے میں قصاص نہیں لیا گیا، تو اس میں جتنے لوگ ملوث ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ امراض میں مبتلا ہو کے تباہ ہو جائیں گے. تو آپ سب اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ خالد محمود سومرو صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور اب تک جتنے اکابرین، جتنے علماء، جتنے طلباء اور طالبات اور مدارس کو نقصان پہنچایا ہے، اس میں جتنے لوگ ملوث ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ساتھ دیا جائے. اور یاد رکھیے ان پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، ان شور شرابوں کے ذریعے سے، ان غلط عنوانات علماء کے اوپر تھوپنے کے ذریعے سے علماء کو ختم نہیں کیا جا سکے گا، اور نہ ہی علماء کی تحریک کو ختم کیا جا سکے گا، نہ ہی مدارس کو ختم کیا جا سکے گا. بلکہ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایک ایک بچے کو مدرسے میں بھیجیے، ان کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے. اور پھر آپ دیکھیے ایک صاحب تھے، وہ صاحب کہنے لگے کہ میرے 4 لڑکے تھے اور 4 لڑکوں کو میں نے پڑھایا، ایک لڑکے کو مولوی بنایا اور 3 لڑکوں کو دوسری تعلیم دی، عصری تعلیم دی. اب
وہ صاحب عصری تعلیم کے بڑے موافق تھے اور انگریزی تعلیم کے علاوہ باقی تعلیم کو جہالت سمجھتے تھے. تو ان سے ان کے پرانے درینہ دوست ملے اور ملنے کے بعد ان سے کہا کہ تم تو بڑے مخالف تھے, تم نے جو بچہ عالم بنا اس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ تو تم نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہوگا. تو کہنے لگے میں قطع تعلق کیسے کر سکتا ہوں؟ جن بچوں کو میں نے اعلیٰ تعلیم دی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, اور جس بچے کو میں نے عالم بنایا وہ کثیر العیال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا خیال بھی رکھتا ہے, اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے, کبھی خالی پیٹ نہیں سوتا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, اس وقت فتنے کا زمانہ ہے اور اس فتنے کے اندر دشمن آہستہ آہستہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وقفے وقفے سے وہ ایک ایسا ہمارے گلشن سے پھول توڑتا ہے جو بہت بڑا خلا پیدا کر کے چلا جاتا ہے. تو لہذا اس دشمن کے سامنے بند باندھنے کی ضرورت ہے تاکہ بظاہر لگتا ہے ایک واقعہ ہوا ختم ہو گیا. میرے نزدیک یہ واقعہ ہو کے ختم نہیں ہوا بلکہ ان سابقہ واقعات کا تسلسل ہے. تو لہذا ہم سب کو ایسا لاحمل اختیار کرنا چاہیے جس لاحمل کے نتیجے کے اندر یہ جو دشمن اپنے ہدف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, جس طرح روس کے اندر انہوں نے کیا تھا, جب روس کے اندر انہوں نے انقلاب برپا کیا تو انہیں آہستہ آہستہ مدارس اور علماء کے خلاف کارروائی کرتے چلے گئے اور آج وہاں پر استبل بنا دیے گئے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, یہ جو ایک ایک کر کے اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنے بڑے بڑے رہبروں اور رہنماؤں کو ختم کر رہے ہیں, یہ دشمن اپنے ٹارگٹ کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے. اور ایک واقعے کے بعد یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ واقعہ ہو گیا اب کوئی نہیں ہوگا. یہ واقعہ ہوتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ حق و باطل کا مارکا. تو جہاں باطل اپنی تدبیریں کر رہا ہے وہاں حق کو بھی اپنی تدبیر کرنی چاہیے اور پرزور احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے اور پرزور طریقے سے اس کی مذمت کرنی چاہیے تاکہ ایوانوں کے اندر بھی اس کی سوزش اور اس کی حرکت محسوس ہو.